بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ آپ جب سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ کس طرح سے کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ مطلب ہے کہ کس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں، اور پھر کس طرح بہت اہم ترین لوگوں کے کیسوں کو ختم کرا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو کیس جو میں آپ سے ڈسکس کرنا جا رہا ہوں، یہ ہے بیسیکلی اس کو ایس جی ایس کوٹیکنا اور اے آر وائی گولڈ، یہ 3 ڈفرینٹ کیسز ہیں جو آپ سب نے سنے ہوں گے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کا لاسٹ ٹینیور تھا تو سوئٹزرلینڈ میں کس طرح سے ان کیسز کو ختم کروا دیا گیا تھا، اور جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان بہت ناراض تھی، بہت زیادہ ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑا اس وقت کی گورنمنٹ کو۔ اور پھر اسی کے کنسیکوینس میں گیلانی صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے، تو ان کو جانا بھی پڑا کنٹیمپٹ کے کیس میں۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیس چلے وہاں پہ، تو اس کو چونکہ نیب بھی انوالو تھی، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی انوالو تھی، اور جس طرح سے چھپ کے ایک لیٹر لکھا گیا اس وقت کی سیکرٹری لا کی طرف سے سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کو، اور پھر جس کے کنسیکوینس میں وہ کیس سارے ختم ہو گئے، اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وہ کیسز ہیں جن کا بہت سٹرونگ ایویڈنس جن کا تھا، جن کے بارے میں، اور اسی سٹرونگ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جاتا تھا مبینہ طور کے اوپر کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحوم جو ہیں ان کو جو انہوں نے این آر او سائن کیا تھا اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے جنرل مشرف صاحب، وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ ان کیسز میں وہاں بہت زیادہ پاسبلٹی تھی کہ ان کو کوئی سزا ہو جاتی سوئٹزرلینڈ میں۔ لیکن یہ نہیں آؤ چلیں، وہاں پہ جو بھی ہوا، پاکستان میں جو ہوا یہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اور وہ اس طرح سے ہوا کہ یہ کیسز پاکستان میں بھی چل رہے تھے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں بھی چل رہے تھے، اور یہ 3 ڈفرینٹ کیسز تھے۔ ایس جی ایس کوٹیکنا کو جنرلی لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی کیس تھا، نہیں، یہ ایس جی ایس کا الگ کیس تھا، کوٹیکنا کا الگ کیس تھا، اور اے آر وائی گولڈ کا الگ کیس تھا۔ اور ان تینوں کیسز میں زرداری صاحب مین اکیوز میں، اور باقی بھی تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی کیس تھا، لیکن باقی اور بھی لوگ تھے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے بلکہ بریک کیا تھا 2011 میں، 30 جولائی 2011 کو جو پاکستان کی یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 2 راولپنڈی ہے، اس نے 2 فیصلے دیے تھے، اور اس کے جج صاحب تھے اس وقت میاں الطاف حسین مہر صاحب۔ اور یہ فیصلہ ایک تو اے آر وائی گولڈ کا فیصلہ تھا، اور دوسرا ایس جی ایس کا فیصلہ تھا۔ اور ان دونوں فیصلوں میں انہوں نے جتنے بھی جو کو ایکیوز تھے، جو کو ایکیوز تھے زرداری صاحب کے، چونکہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، ان کے خلاف تو کیس اس طرح سے نہیں چل رہا تھا، لیکن جو کو ایکیوز تھے ان کو انہوں نے بری کر دیا تھا۔ اور پھر 16 سپٹمبر جو ہے 2011 کو کوٹیکنا کے کیس میں ایک دوسری عدالت جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 3 ہے راولپنڈی کی، اور اس کے جج صاحب جہاندار خان بند صاحب تھے، تو انہوں نے کوٹیکنا کیس میں انہوں نے وہی کام کیا کہ انہوں نے جتنے بھی کو ایکیوز تھے زرداری صاحب کے، ان سب کو بری کر دیا۔ اب یہ جو اس وقت پھر جب ان تینوں ججمنٹس کو دیکھا گیا، اور خاص طور پہ کوٹیکنا اور ایس جی ایس کیسز کی ججمنٹس کو جو 2 ڈفرینٹ ججز نے لکھیں، ایک تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 2 پنڈی کی، دوسری تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 3 راولپنڈی کی، تو اور جج بھی دونوں ڈفرینٹ تھے۔ تو جب ان فیصلوں کو پڑھا گیا تو جو حیران کن بات تھی کہ ان فیصلوں کی جو زبان تھی، جو پیراگرافز تھے، بہت حد تک وہ سب ملتے تھے، اور ایک ہی طرح کی تقریباً لینگویج لکھی ہوئی تھی، اور جو سملیرٹیز تھیں، جو چیزیں مماثلت رکھتی تھیں، وہ انبلیویبل تھی۔ جیسے ہم جب اکیڈمک اس میں پلیجرزم جس طرح بولتے ہیں، لگتا ایسے تھا کہ ایک دوسرے کی نقل کی گئی ہے ان فیصلوں میں۔ تو اس کو جب ہائی لائٹ کیا، اور میں نے ہی ہائی لائٹ کیا تھا،
اور جب میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، بلکہ اس کے ساتھ جب اے آر وائی گولڈ کے کیس میں آپ کو بتا دوں، اس میں ایک عجیب سی بات ہوئی کہ اے آر وائی گولڈ کے کیس میں جو ایک جج صاحب تھے، جو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 2 کے جج صاحب تھے، میاں الطاف حسین صاحب. تو میاں الطاف حسین صاحب جب وہ کیس سن رہے تھے، وہ 2 کیس سن رہے تھے، ایک اے آر وائی گولڈ کا اور ایک ایس جی ایس کا. کوٹیکنا کا کیس میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں، وہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 3 سن رہی تھی. سو جو کیس اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 2 کے جو جج صاحب 2 کیسز سن رہے تھے، جس میں ایک اے آر وائی گولڈ اور دوسرا یہ جو ایس جی ایس تھا، آپ حیران ہوں گے کہ اس کیس میں جب انہوں نے ایس جی ایس کے کیس کا فیصلہ دیا اور وہ انہوں نے ایکیوز کے حق میں دیا، تو اس میں ایک انہوں نے نیب کی طرف سے ایک پروسیکیوشن وٹنس پیش کیا گیا. اور وہ پروسیکیوشن وٹنس ہمارے فارمر ایک سیکٹری فائنینس ہوتے تھے، جو اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جن کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگا دیا گیا تھا ورلڈ بینک میں. تو اس کیس میں آپ دیکھیں ان کو پیش کیا گیا ایز پروسیکیوشن وٹنس، اور انہوں نے آ کے حق میں بیان دیا ملزموں کے، اور ملزم بری ہو گئے ایس جی ایس کیس میں. اور یہ آپ حیرانگی کی بات ہے کہ یہی صاحب جو تھے، جو فارمر سیکٹری فائنینس اور جو ورلڈ بینک میں ہوا کرتے تھے، یہ اسی کورٹ کے سامنے ایبسکونڈر تھے اے آر وائی گولڈ کیس میں. اور یہ ایبسکونڈر صرف ان کے نہیں تھے، بلکہ یہ ایبسکونڈر نیب کے بھی تھے. سو نیب نے ایک کیس میں جو ان کے ایبسکونڈر ہیں، ان کو دوسرے کیس میں پروسیکیوشن وٹنس پیش کروایا، اور کروا کے تو اس کا فیصلہ کروا دیا، اور بعد میں اے آر وائی گولڈ کا فیصلہ بھی وہ جیسے وہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا. اب دیکھیں کہ یہ اس طرح کی چیز بڑی انہونی سی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اینی ہاؤ یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں. یہ جو ججمنٹس کی جو پلیجرزم آپ بولیں یا سملیرٹیز تھیں واٹ ایور، اور انبلیویبل اسکینڈلس سملیرٹیز تھیں، یہ رپورٹ ہوئی. تو اسی وقت کے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لے کے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو یہ انکوائری کے لیے بھیج دیا. وہاں پہ ایک انکوائری سٹارٹ ہوئی، انسپیکشن ٹیم بن گئی، اور انسپیکشن ٹیم نے تھوڑے عرصے میں یہ بات وہاں پہ ثابت ہو گئی کہ یہ جو کوٹیکنا اور ایس جی ایس کے کیسز، جو 2 ڈفرینٹ کیسز ہیں، ان میں امپریشنز آف ڈیجا وو کی بات انہوں نے کی کہ یہ انہوں نے ثابت ہو گیا کہ یہ اس طرح. پھر انہوں نے اس چیز کے بعد یہ جو کنکلوژن ڈرا کیا کہ واقعی یہ سملیرٹیز بالکل بڑی انبلیویبل قسم کی ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر انکوائری آرڈر کر دی ان 2 ججز کے اگینسٹ، میاں الطاف حسین مہر صاحب کے اگینسٹ اور جہاندار خان صاحب کے اگینسٹ. وہ انکوائری انفارچونیٹلی بہت پرولونگ ہو گئی، چلتی گئی، اور پھر بعد میں وہ دونوں جج حضرات جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے. اور ریٹائر ہو گئے تو پھر اس کے بعد انکوائری بند ہو گئی. میری بات ہوتی رہی، اس دوران رجسٹرار جو لاہور ہائی کورٹ تھے بدلتے رہے، لیکن ان سے میں ڈیولپمنٹ لیتا رہا. اچھا، وہ جب میری بات ہوتی رہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو یہ چونکہ دونوں ریٹائر ہو گئے ہیں، انکوائری بند ہو گئی ہے، اور یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گئی. اچھا، مجھے بڑا وہ ہوا کہ جی اب لیکن کیسز کا تو فیصلہ بڑا کویسچنیبل ہے. مطلب ہے کہ کیسے اس قسم کے فیصلے نقل کیے گئے، اور اس میں نیب کی انوالومنٹ، ججز کی ظاہر ہے انکوائری، تو ججز کا انوالومنٹ تھی، تو یہ ساری انکوائری سٹارٹ ہوئی. چونکہ جج ریٹائر ہو گئے تو سارا کیس بند ہو گیا، اور پھر ان کیسز کو فائنلٹی دے دی گئی. نہ ان کو ایک دیکھیں، نہ تو نیب نے ان کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، ان دونوں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنی گلیئرنگ قسم کی وہاں پہ یہ جو مسٹیکس کہہ لیں یا واٹ ایور جو بھی آپ کہہ لیں، کہ گلیئرنگ قسم کی مبینہ طور کے اوپر غلط طریقے سے فیصلے دیے گئے تھے. اور لیکن اس کے باوجود نہ نیب نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور نہ ہی سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے خود سے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے اس کو یہ مناسب سمجھا کہ اس کیس کو آپ افریش دوبارہ سے ٹرائل کریں اس کا، کیونکہ یہ تو سارا مشکوک ہو گیا معاملہ. اچھا، یہ سب کچھ تو نہیں ہوا.
اور پھر ظاہر ہے گورنمنٹ چینج ہو گئی. یہی بات نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اس وقت بھی نیب نے کچھ نہیں کیا، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بھی کچھ نہیں کیا. اور اب یہ معاملہ ظاہر ہے اس وقت ہے پریزنٹ گورنمنٹ میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ چونکہ سامنے آ گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے. لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا، اب چونکہ میں آپ کو سنا دوں کہ کتنا بڑا یہ اسکینڈل ہے اور کس طرح یہ انبلیویبل طریقے سے ججمنٹس دو الگ جج ایک طرح سے لکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے مثالیں دیتا ہوں. اچھا، اس سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ سارے کو اکیوز 2011 میں زرداری صاحب کے سارے وہ بری ہو گئے تھے اور ان کے خلاف انہی مشکوک ججمنٹس کی وجہ سے کچھ پروو نہیں ہوا. اور جب وہ خود ریٹائر ہو گئے، جب وہ انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کر لیا پریزیڈنٹ کا، تو اس کے بعد ان کا بھی جب ٹرائل سٹارٹ ہوا تو فائنلی ان کو بھی ان کیسز سے بری کر دیا گیا، باعزت طور کے اوپر زرداری صاحب کو بری کر دیا گیا. لیکن اس پورے سکینڈل کی طرف کسی نے کوئی انکوائری یا ہم کس طرح سے اس کو دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ مبینہ طور کے اوپر دھوکہ ہوا ہے، اس سائٹ کے اوپر کسی نے نہیں دیکھا. اور کس طریقے سے دھوکہ دیا نیب نے اور نیب کے آفیشلز نے ملاپ کے ساتھ، اس کے اوپر کسی نے کوئی انکوائری نہیں کی، کسی کو کوئی سزا نہیں ملی. اور یہ اتنا بڑا کیس جس میں مطلب ہے کہ اربوں کی مبینہ کرپشن تھی اور بہت بڑا کیسز تھے، یہ ان سب کو ختم کر دیا گیا اور یہ اب ہسٹری بن چکے ہیں. تو اچھا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح وہ جو سملیرٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 2 کے جج صاحب نے، میاں الطاف حسین مہر صاحب نے ایچ جی ایس کیس میں تو پیرا نمبر 46 میں تو وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ فرام اسٹیٹمنٹس آف پروسیکیوشن وٹنس کے کچھ کا حوالہ دے کے کہتے ہیں it is quite clear that prosecution has failed to bring on record any evidence to prove that Asif Ali Zardari, Mrs. Benazir Bhutto and A.R. Siddiqui accused had abused their authority as holder of public office, and from statement of these witnesses it has also been proved that all these three accused had no collusion with MSSGS. آپ یہ اب سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. اب دوسرے جج صاحب جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 3 کے جج ہیں، اور وہ کوٹیکنا کیس میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر فرام دا اسٹیٹمنٹس آف اسی طرح سٹارٹ کر کے اس کیس کے پروسیکیوشن وٹنسز کا حوالہ دے کے وہ لکھتے ہیں اگین وہی زبان بالکل. It is quite clear that the prosecution has failed to bring on record any evidence to prove that Asif Ali Zardari, late Benazir Bhutto, Nusrat Bhutto, A.R. Siddiqui accused in collusion with each other had abused their authority as holder of public office, and from the statement of these witnesses it has been proved that all these 4 accused had no collusion with MS Kotekna. اب آپ دیکھیں کہ تقریباً ایک ہی بالکل لینگویج، ایک ہی الفاظ، جج دو ڈفرینٹ کیسز میں. پھر آگے اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 2 کے جج صاحب لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ it has been proved that all these 3 accused had not received any illegal gratification and under pecuniary advantage in the form of kickbacks, commissions, and they have not caused any loss to public exchequer. دوسری سائڈ پہ کیا لکھتے ہیں اب دوسرے جج اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے، پھر وہی زبان دیکھیں. It has also been proved that all these 4 accused had not received any illegal gratification, undue pecuniary benefit in the form of kickback, commissions, and they have not caused any loss to the public exchequer. Exactly وہی لینگویج ادھر، exactly وہی لینگویج ادھر، ایک دوسرے کی جیسے کوئی نقل مار رہا ہوتا ہے. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز کی الگ الگ ججمنٹس میں یہ چیز، اور یہ نہیں، یہ بہت سی اور چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو ابھی آگے بتاتا ہوں. اچھا، آگے اس میں لکھا ہے پہلے والے جو ایچ سی ایس کیس میں، اب دیکھیں وہ لکھتے ہیں مختلف ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں آصف علی زرداری had no concern with bank accounts in Geneva relating to offshore companies. alleged relationship of وہ جو ڈفرینٹ وہاں پہ وہ جو تھے کوئی سوئس جینز نامی واٹ ایور جو بھی تھے آصف زرداری اینڈ ہز ایجنٹ ہیز ناٹ بین پرووڈ اینڈ ریلیشنشپ آف آصف زرداری ود آف شور کمپنیز ایز کلیمڈ بائی دا پروسیکیوشن ہیز آلسو ناٹ بین پرووڈ. یہ لکھتے ہیں ایچ جی ایس کیس میں. آپ کو ٹیکنا کیس میں دیکھیں، یہ جو ہے
پھر وہی بات, the alleged relationship of Jains with Asif Ali Zardari and Nusrat Bhutto as their agent has not been proved, and relationship of Asif Ali Zardari and Nusrat Bhutto with offshore companies as claimed by the prosecution has also not been proved. ایک ہی لینگویج, ایک ہی. اچھا غلطیاں بھی مزے کی بات ہے کہ جب ایک میں غلطی جو ججمنٹ ہے وہی غلطی دوسری ججمنٹ میں ہے. اچھا پھر آپ آگے چلیں. ایس جی ایس کے جو ہے پیرا نمبر 49 میں ایس جی ایس میں جج صاحب لکھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 2 کے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ان ویو آف دا ایویڈنس اویلیبل آن دا ریکارڈ اٹ اپیئرز دیٹ موسٹ آف دا پروسیکیوشن وٹنسز ہیو نریٹڈ اینڈ کوربوریٹڈ دا ڈیفینس پلی آف دا اکیوز فیسنگ دا ٹرائل سچ ایز, وہ جو آگے انہوں نے کچھ اس کا ذکر کیا. اب دوسرے کورٹ کے جج صاحب کیا لکھتے ہیں, From the evidence available on record, it appears that most of the prosecution witnesses have narrated and corroborated the defense plea of the accused facing the trial. بالکل وہی بات, 100% تقریباً وہی بات. دیکھیں جو یہ لکھتے ہیں وہی وہ بات لکھتے ہیں. اچھا پھر آگے چل کے یہ جو ایس جی ایس کیس میں آپ دیکھیں کہ لکھتے ہیں کہ none of the prosecution witness has deposed any incriminating matter directly against the accused facing the trial, and in this background of the matter it can safely be held that the reference filed against the accused is full of contradictions and doubts. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں دوسری کورٹ کے وہ جج صاحب اپنے فیصلے میں کیا لکھتے ہیں, وہی دیکھیں ایگزیکٹلی وہی لینگویج. None of the prosecution witnesses has deposed any incriminating material directly against the accused facing the trial, and in this background it can safely be held that reference filed against the accused is full of contradictions and doubts. 100% بالکل لفظ بر لفظ, بالکل جیسے چھاپا مارا جاتا ہے نا, بالکل ادھر بھی وہی اور ادھر بھی وہی. اچھا پھر آگے دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 2 کے جج صاحب فرماتے ہیں A financial scheme beneficial for government exchequer has been made the subject of this reference in spite of the fact that there is an audit report of an international audit organization that in 18 months of its operation period, the scheme had earned rupees 27 billion for the nation. یہ وہ ایس جی ایس کی بات کرتے ہیں. اب دوسرے جج صاحب اسی اپنے فیصلے میں دوسرے فیصلے میں کوٹیکنا کے بارے میں کیا کرتے ہیں, وہی الفاظ دیکھیے گا. A financial scheme duly approved by ECC of Cabinet beneficial for the government exchequer has been made the subject of this reference in spite of the fact that there is an audit report of, انہوں نے فرگوسن کا نام لکھ دیا, انہوں نے فرگوسن کا نام لکھا تھا, which shows that from the scheme government received rupees 27 billion. آپ دیکھیں کیا فرق ہے. آگے چلیں, آگے پیرا 51 ہے ایس جی ایس کا, اس میں وہ لکھتے ہیں ایگزیکٹ الفاظ دیکھیے گا. ان کا پیرا 51 ہے, دوسری جج صاحب کی دوسری ججمنٹ کا پیرا 41 ہے. پیرا 51 میں ایس جی ایس کے ججمنٹ دینے والے جج صاحب لکھتے ہیں کہ فرام دا اباؤٹ ڈسکشن اٹ از کوائٹ کلیئر دیٹ امپلیمنٹیشن آف پری شپمنٹ انسپیکشن اسکیم اینڈ کانٹریکٹ ود ایس جی ایس کنکلوڈیڈ آن دا پریزنٹیشن آف دا present accused was not adverse to the interest of the nation, it was in the benefit of the national exchequer. کہ وہ یہ سارا نقصان وہ نہیں, یہ تو فائدے میں تھا, ملک کے فائدے میں یہ کانٹریکٹ تھا. دوسرے جج صاحب کیا لکھتے ہیں, الفاظ آپ نے سن لیے ایگزیکٹلی وہی ورڈ, فرام دا ابو ڈسکشن اٹ از کوائٹ کلیئر. وہ بھی لکھتے ہیں فرام دا ابو ڈسکشن اٹ از کوائٹ کلیئر دیٹ امپلیمنٹیشن آف دس پری شپمنٹ اسکیم, ایگزیکٹلی وہی ورڈ, اینڈ کانٹریکٹ ود ایم ایس کوٹیکنا. وہاں پہ ایس جی ایس تھا اور یہاں پہ کوٹیکنا تھا, بس یہ فرق ہے. کوٹیکنا entered between the company and government of Pakistan, or the presentation of the present accused was not adverse to the interest of the state and it was in the benefit of national exchequer. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایڈورس نہیں تھا نیشن کے لیے بلکہ بینیفٹ تھا نیشنل ایکسچیکر کے لیے. ایگزیکٹلی وہی ورڈ. اب آگے چونکہ دونوں میں اس وقت دونوں ججمنٹ میں ایک اکیوز تھے, اے آر صدیقی صاحب, وہ بھی فارمر سیکرٹری تھے, ان کے متعلق تھا. اب آگے لکھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے 2 کے جج, the accused A.R. Siddiqui had not kept any matter concealed during the presentation and he had also not made any misrepresentation on the subject of pre-shipment scheme. اچھا دوسرے دیکھیں کیا لکھتے ہیں, the accused A.R. Siddiqui had not kept any matter concealed during the presentation and he had not made any misrepresentation on the subject of pre-shipment inspection scheme. کوئی فرق مجھے بتائیں آپ ہے. سو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے, یہ ایک کیس اسٹڈی ہونا چاہیے.
اور صرف کیس سٹڈی یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر میں اب بھی کہتا ہوں، دیکھیں چونکہ دھوکہ ہوا، دھوکہ دیا گیا، بہت بڑا دھوکہ ہوا اسٹیٹ کے ساتھ، بہت بڑا دھوکہ ہوا عدالتوں، بڑی عدالتوں کے ساتھ، بہت بڑا دھوکہ عدالتی پورے نظام کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک بہت خطرناک ملاپ تھا سرکار کا، مبینہ طور پہ ملاپ تھا سرکار کا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کا اور نیب کا۔ اس کے اوپر پروب ہونا چاہیے، اور یہ پروب جب تک نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بڑے بڑے کیسز ہیں، یہ میں آپ کو ابھی لکھ کے دیتا ہوں، یہ جتنے بڑے بڑے اومنی گروپ کے ہیں یا جو بھی کیسز ہیں، کسی کے اگینسٹ بھی، نواز شریف صاحب کے اگینسٹ ہیں، زرداری صاحب کے اگینسٹ ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کے سب یہ کیس ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب کے سب کیس اسی طرح ختم ہو جائیں گے ملاپ کے ساتھ، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور کوئی کسی ایک شخص کو کنوکشن نہیں ہوگی، میں آپ کو بتاؤں۔ اور یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں، اسے میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی ایک بھی سیاستدان کو نیب نے کنوکشن نہیں کروائی، فائنل کنوکشن آج تک نیب نے کسی بھی سیاستدان کی نہیں کروائی۔ اور یہ سب، اور جہاں پہ اسٹرانگ کیسز ہوتے بھی ہیں، وہ اس قسم کی دھوکہ بازی کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔